دیکھو بھائی بھائی مجھے جانے دو۔ رشال اپنے آپ کو اور زیادہ سمیٹتی بہت ہی زیادہ التجا کیے ان سے بولی تھی، ارے نیلی آنکھوں والی اپسرا، آج تو ہم تجھے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہی تو اس رومانٹک رات میں ہماری عیاشی کا سامان بنے گی۔ یہ بولتے بہت ہی ہوس پرست نگاہ رشال کے اوپری حصے پر گاڑی تھی۔ رشال کو اپنے آپ سے گھن محسوس ہوئی تھی اس گندے آدمی کی نظروں پر۔ رشال کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، مجھے جانے دو، یہ بولتے رشال دبی آواز میں چیخی تھی۔ اب بارش کی شدت بھی ہلکی ہلکی تیز ہونے لگی تھی۔ فروری کا مہینہ چل رہا تھا۔ حیدرآباد میں ہلکی پھلکی ٹھنڈ تھی۔ رشال جو لال رنگ کے کامدار سوٹ میں اوپر ہلکا دوپٹہ لیے تھی، اتنی سردی میں بھی اس کو اپنے سے زیادہ اپنے اندر پلنے والی جانوں کی فکر تھی۔ تجھے ہم کہیں نہیں جانے دیں گے دلربا، آج تو ہماری رات کا کھانا بنے گی۔ ویسے یار یہ تو بہت حسین ہے، کیوں نہ اس کو اٹھا کر ہی لے جائیں؟ دوسرا لڑکا کمینگی سے بولتا اس کے آگے آیا تھا۔ یہ ہر رات ہمارے اندر کی پیاس بجھائے گی، کیوں یاروں؟ اس بات پر سب رشال کو دیکھتے زوردار ہنسے تھے۔ دور رہنا مجھ سے ورنہ رشال میں پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی تھی۔ وہ اپنے اندر کے سارے ڈر خوف کو ایک طرف رکھتے اپنی آواز سے گرجدار آواز میں بولی تھی، ورنہ کیا ہاں؟ وہ لڑکا رشال کا دوپٹہ پکڑتے بولا تھا۔ اپنے دوپٹے پر اس گندے لڑکے کا ہاتھ دیکھتے رشال نے آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو گرے تھے۔ آخر اس آدمی کی گرفت سے اپنا دوپٹہ چھڑانے کی کوشش میں رشال بولی، چھوڑو میرا دوپٹہ گندے آدمی۔ آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی کے تاثرات تھے۔ اس کو آج احساس ہو رہا تھا کہ شاید ہی اس کا کوئی تھا۔ نہیں، اب اس کا رب ہی اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا تھا۔ وہ لڑکا اب آگے ہوتے غصے سے رشال کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ ایک دم جب اس نے رشال کا دوپٹہ کھینچا، رشال سسکتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھانپ گئی تھی۔ نہیں، میرے قریب مت آنا۔ دونوں طرف سے وہ لڑکے رشال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک دم رشال آنکھیں بند کرتی اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے بولی تھی، التجا کرتے بولی تھی، اللہ، آج میری عزت، میرے بچے تیرے حوالے۔ اس دنیا میں جس کو تو نے میرا محافظ بنایا ہے، اس کو میرے لیے بھیج دیں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بجلی کڑکتی دور جا گری تھی۔ دوسری طرف نواب عالیان جو ابھی بھی رباب کے ساتھ اسٹڈی میں تھے، رباب جو ان کے سینے سے لگی تھی، نواب عالیان اس کو سمجھا رہے تھے۔ ایک دم ان کا دل بند سا ہوا تھا، سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے کچھ ہوا ہے۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھے اور رباب ان کے سینے پر اپنے لب رکھ رہی تھی۔ ایک دم نواب عالیان رباب کو جھٹکے سے پیچھے کر گئے۔ رباب بہت ہی بری طرح پیچھے کو لڑکھڑائی تھی۔ آج نواب عالیان الگ ہی انداز میں رباب کو جھٹکے تھے۔ ایک دم اپنے دل کو مسلنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ان کی بہت ہی قیمتی جان کسی مشکل میں ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خود بخود دل سے ایک ہی نام نکلا، رشال۔ یہ بولتے نواب عالیان کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ ان کو کچھ بہت غلط ہونے کا جیسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ اب وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ رباب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔
کہاں جا رہے ہو آلیان؟ رباب نواب آلیان کا ہاتھ پکڑتے ان کو روک رہی تھی۔ نواب آلیان نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس کو رباب نے بہت ہی سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ کیوں روکا ہے رباب؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ آج رباب کا ان کو ایسے روکنا انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک دم رباب یہ بولتے ہی نواب آلیان کی طرف بڑھتے ان کے سینے سے لگنے ہی لگی تھی۔ I need your time آلیان، I need you۔ رباب نواب آلیان کو بے باکی سے دیکھتے زوم آئینہ اشارہ کرتے ان کے سینے سے لگتی۔ ایک دم نواب آلیان اس کو جھٹک گئے تھے۔ رباب کے تن بدن میں آگ لگی تھی آلیان کے اس طرح جھٹکنے پر۔ آلیان یہ کیا طریقہ ہے؟ پلیز رباب، یہ بولتے وہ اپنی آئیبرو کو مسل گئے تھے۔ کیا آلیان؟ ہاں کیا؟ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں۔ اب کیا تم مجھے جھٹکو گے؟ نہ میں نے تمہیں جھٹکا ہے نہ ہی میں تمہیں جھٹک سکتا ہوں۔ یہ وقت چھوٹی بیگم کا ہے اور میں ان کے ساتھ مزید ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ تنے نقوش کے ساتھ اسپاٹ سنجیدہ لہجے میں رباب کو بولتے اسٹڈی روم سے نکلتے چلے گئے تھے۔ وہیں رباب سلگ اٹھی تھی۔ وہ زور سے اپنا پاؤں ٹیبل پر مار گئی تھی پر اگلے ہی لمحے درد کی شدت سے چیخی تھی۔ آؤچ! That bloody Rushal! I hate you! And you آلیان! You're such a useless man! ابھی وہ گالیاں دیتی جلتے ہوئے رباب نے بہت ہی غصے میں اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ اس وقت رباب بہت ہی ماڈرن شلوار قمیص میں تھی۔ رباب کو چھوڑ توڑ پھوڑ کرتی کمرے میں سامنے صوفے پر رکھا رباب کا فون پورے شور سے مچا تھا۔ کون اس وقت مجھے کال کر رہا ہے؟ رباب اپنے چہرے کے زاویے بدلتے فون اٹھا گئی پر جس کا نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا وہ دیکھتے رباب کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا شرماتے اپنے بال سامنے لگے شیشے میں دیکھتے ایک ادا سے اپنے کان کے پیچھے الجھ گئی۔ اب رباب نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو! ہاں فیصل، بولیں۔ یہ بولتے شیشے کے قریب ہوتے اپنے آپ کو دیکھتے اوپر سے نیچے رباب اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی تھی پر آگے سے فیصل گیلانی نے جو بولا اس پر رباب بولی، وہ ذرا حویلی میں فنکشن ابھی ختم ہوا ہے، بس میں نکلتی ہوں فیصل۔ ہاں، تمہارے پسندیدہ لباس نہیں آؤں گی۔ تمہاری بات میں کبھی ڈال سکتی ہوں کیا؟ بس آئی۔ یہ بولتے فون رکھتے وہ شیشے پر اپنے عکس پر ہاتھ پھیرتے بولی، میں رباب ہوں، رباب۔ نہ رباب کو خوبصورتی کی کوئی کمی ہے نہ ہی اس کو امیر ترین آدمیوں کی۔ اپنی ایک ادا ہی دکھا دوں تو آدمی میرے اندر گھلنے کے لیے مچل اٹھتے ہیں پر یہ خوبصورت بدن کا نظارہ رباب کسی کو ہی دیتی ہے۔ جاؤ تم آلیان اپنی اس گنوار بیوی کے پاس، میں تو چلی کلب اپنے گیلانی کے پاس۔ یہ بولتی وہ اسٹڈی روم سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی تیار ہونے کے لیے۔ دوسری طرف نواب آلیان اپنی جاندار پرسنالٹی کے ساتھ اپنی چھوٹی بیگم کے لیے ڈھیروں فکر لیے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، یہ سوچتے کہ ضرور چھوٹی بیگم ناراض ہو گئی ہوں گی۔ میں بھی کتنی لاپرواہی کر گیا تھا، ٹائم ہی نہیں دیکھا، 1 بج رہا ہے۔ یہ بولتے نواب آلیان اپنا سر جھٹک گئے تھے، انہیں اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نواب آلیان کمرے کے پاس پہنچتے دروازہ کھولتے رشال کا نام لبوں پر لیتے اندر داخل ہوئے۔
نظر بے اختیار اپنے عشق کی جان کی طرف اٹھی تھی، جہاں وہ روز ان کو بیٹھی ملتی تھی بیڈ پر جیسے ہی نظر گئی وہاں روشال کو نہ پاتے نواب بالیان کے خوبصورت نقوش تن گئے تھے۔ روشال کی فکر اور پرواہ میں اب نواب بالیان روشال کا نام لیتے کمرے میں دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ڈریسنگ روم دیکھا، واش روم اور بیلکنی میں دیکھا، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آخر نواب بالیان کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے اپنی پیشانی ملنے لگے۔ کہاں گئی چھوٹی بیگم؟ کہیں چھت پر تو نہیں؟ ایک تو ان کو بارش میں نہانے کا بھی بہت شوق ہے۔ یہ بولتے نواب بالیان اپنی چادر کو زور سے کندھے پر ڈالتے روشال کی پکڑ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ وہ جیسے ہی چھت پر آئے بہت ہی کالے طوفان کا سامنا ہوا تھا۔ اب نواب بالیان اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ پھیلاتے پوری چھت پر نظر مار رہے تھے اور روشال کا نام لے رہے تھے۔ نواب بالیان بھی بارش میں بھیگتے جا رہے تھے۔ چھوٹی بیگم، روشال، کہاں ہیں آپ؟ ایک دم رکتے تیز تیز سانس لیتے بولے تھے۔ اگر یہاں نہیں ہے چھوٹی بیگم تو گئی کہاں؟ کہیں نہ کہیں نواب بالیان کا پورا وجود عجیب سے ڈر میں جکڑ رہا تھا۔ چھوٹی بیگم کے نہ دکھنے پر وہ اندر ہی اندر پاگل ہو رہے تھے۔ شاید دادی جان کے پاس نہ ہو، یہ سوچتے وہ تیزی سے چھت سے نکلتے نیچے کی طرف بڑھے تھے۔ نواب بالیان جیسے ہی دادی جان کے کمرے کا دروازہ کھولتے آواز نکالنے ہی لگے تھے، روشال کا نام لیتے، پر دادی جان کو سامنے بیڈ پر سوتا پایا۔ پورا کمرہ ان کا اندھیرے میں تھا، ایک ہلکی سی ڈم لائٹ آن تھی۔ نواب بالیان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولے، اس کا مطلب روشال یہاں بھی نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ اب نواب بالیان کا دل سچ میں اندر سے ڈرا تھا، پر اگلے ہی پل وہ اپنے دل کو ڈرنے سے روکنے کے لیے بول گئے تھے، میری روشال بہت چھوٹی اور معصوم ہے، وہ کبھی کمرے سے باہر اکیلے نہیں نکلتی، تو وہ حویلی سے کیسے جائے گی؟ یہ سوچتے مدھم سا ہنستے اپنے آپ کو سکون اور اطمینان میں کرنے کے لیے۔ اب نواب بالیان ایسا سوچتے پوری حویلی میں روشال کو دیکھنے لگے، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اب صحیح معنوں میں نواب بالیان کے دل بے قابو ہوتے ڈر کی انتہا پر پہنچا تھا۔ نواب بالیان جو بیچ حویلی کے مین ہال میں کھڑے اپنی چھوٹی بیگم کا سوچ رہے تھے، وہ اس وقت حویلی میں کہاں ہو سکتی تھی؟ کہاں ہے آپ چھوٹی بیگم؟ اپنے نواب سے کوئی چھپن چھپائی نہ کھیلیں۔ یہ بولتے ڈرتے دل کے ساتھ نواب بالیان کی آنکھوں کے کونے میں نمی آئی تھی۔ جو دماغ بول رہا تھا، نواب بالیان کا دل وہ یقین کرنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک منٹ، میں نے کچن میں تو دیکھا ہی نہیں۔ میری چھوٹی بیگم بعض دفعہ میرے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی کچن میں میرے لیے کچھ نہ کچھ پکانے چلی جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہونٹوں پر ہنسی لیے وہ کچن کی طرف بڑھتے ایک دم بے اختیاری میں بولے، چھوٹی بیگم۔ ابھی وہ سامنے آنکھیں کھول کر دیکھتے اس سے پہلے شمسا جو کچھ ڈشز واش کر رہی تھی بولی، جی نواب صاحب۔ شمسا کی آواز سنتے نواب بالیان نے اس کو دیکھتے پورے کچن میں دیکھا، چھوٹی بیگم کہیں بھی نہیں تھیں۔ آخر بند ہوتے دل کے ساتھ وہ بولے، اگر چھوٹی بیگم پوری حویلی میں نہیں ہے تو آخر کہاں ہے؟ نواب صاحب آپ یہاں، کچھ چاہیے؟ نواب بالیان جو بے سدھ کھڑے تھے شمسا کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آئے، ہاں کچھ چاہیے آپ کو نواب صاحب؟ نہیں، وہ تم نے چھوٹی بیگم کو دیکھا ہے؟
اپنے کمرے میں ہوں گی نواب صاحب، شمسا نظر جھکاتے بولی۔ ایک دم نواب عالیان کو یاد آیا کہ انہوں نے شمسا کو رشال کے پاس بھیجا تھا 12 بجے کے آس پاس۔ اچھا شمسا، میں نے تمہیں رشال کے پاس بھیجا تھا، تم کب اس کے پاس سے آئیں؟ میں نواب صاحب، مجھے تو چھوٹی بی بی اوپر والے برآمدے میں ملی تھیں، میں نے ان سے بولا کہ آپ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے، پر وہ آپ کا پوچھتے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ کیا؟ نواب عالیان کا حیرت اور پریشانی سے منہ کھلا تھا۔ اگر وہ اسٹڈی روم کی طرف آئی تھی تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ پر گئی کہاں؟ یہ سوچتے ہی نواب عالیان کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس وقت حویلی میں نہیں ہیں۔ نواب عالیان ابھی بھی اپنے دل کو دلاسا دے رہے تھے، وہ اسی حویلی میں ہے۔ ان کی نظریں ہی اپنی چھوٹی بیگم کو شاید تلاش نہیں کر پا رہیں۔ اب ایک آنسو گرا تھا ان کی آنکھوں سے، جس کو نواب عالیان اپنی انگلی کی پور سے صاف کرتے باہر لان کی طرف بڑھے۔ اب ان کا ارادہ CCTV روم میں جا کر حویلی کے کیمرے آن کرنے کا تھا۔ ابھی وہ اس کمرے کی طرف بڑھتے کہ ایک دم سکینہ بھاگتی ہوئی آئی۔ نواب صاحب، نواب صاحب! نواب عالیان جو اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے، سکینہ کی آواز پر رخ موڑتے ایک نظر ڈالتے، دوسری نظر سامنے دیوار پر مرکوز کر گئے۔ بولو، کیا ہوا؟ نواب صاحب، راشد گارڈ نے بولا ہے آپ کو باہر سہیل ڈرائیور بلا رہا ہے، اس کو آپ سے بہت ہی کوئی ضروری بات بولنی ہے۔ دیکھو، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ بولتے پھر سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ اس وقت نواب عالیان کو اپنے آپ اور اپنی سلطنت سے زیادہ اپنی چھوٹی بیگم کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ابھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کو چھوٹی بیگم کہیں نہیں مل رہی حویلی میں۔ ان کو اتنا تو یقین تھا کہ ان کی چھوٹی سی کمسن بیوی کبھی کہیں باہر نہیں نکل سکتی۔ ابھی وہ اندر جاتے کہ ایک دم سکینہ پھر سے بولی، وہ رشال بیوی کے بارے میں کچھ بولنا ہے۔ اور بولتی سکینہ نواب عالیان ملازمہ کے منہ سے اپنی چھوٹی بیگم کا نام سنتے اپنی مٹھیاں بھینچتے بہت ہی سرد لہجے میں بولے، تم جاؤ، دیکھتا ہوں میں۔ ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ اس حویلی کے ملازموں سے اپنی چھوٹی بیوی کا نام سننا، پر اپنی چھوٹی بیگم کی فکر تھی۔ وہ ڈرتے دل کے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ سامنے ہی کار پورچ میں سہیل تنویر کھڑا تھا۔ جیسے ہی نواب عالیان آئے، سہیل ان کی طرف تیزی سے بڑھا اور ایک دم پریشانی سے بولا، نواب صاحب، میری رشال کو بچا لیں۔ اپنے ملازم کے منہ سے اپنی بیگم کا نام سنتے، وہ بھی میری رشال۔ نواب عالیان کے پورے وجود میں غصے کے دوڑے اٹھے تھے۔ وہ ایک جسم میں سہیل کو اس کے گریبان سے پکڑتے طیش کے عالم میں زمین سے اوپر اٹھا گئے تھے اور سہیل کا منہ قریب کرتے دھاڑے تھے، تیری اتنی ہمت! کیسے تو نے اپنی اس معمولی سے زبان سے میری بیوی، میری چھوٹی بیگم کا نام لیا؟ کیسے؟ وہ اس کو نیچے کرتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبا رہے تھے۔ سہیل کا میری رشال بولنا نواب عالیان کی مردانہ انا کو چوٹ لگا گیا تھا۔ وہ اندر تک طیش و عالم میں پاگل ہو رہے تھے۔ سہیل جو اپنا گلا نواب عالیان کی گرفت سے چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اگر نواب نے اس کا گلا ایسے ہی دبوچ کر رکھا رہا تو شاید اگلے 2 منٹوں میں وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سہیل
लंबे चौड़े खोपरू नवाब आलियान के आगे इतना सा लग रहा था, चींटी के बराबर। नवाब आलियान अपनी अना और वजाहत का मुंह बोलता सबूत थे। नवाब आलियान, जिनकी आंखें खून छलका रही थीं, आज पहली दफा उनके रोम रोम को अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी छोटी बेगम के लिए हद इंतहा तक जुनूनी और पागल होते जा रहे हैं। और ज़्यादा उसका गला दबोचते बेरहमी से सुहेल के पेट पर जोरदार मुक्का जड़ते वो उसको ज़मीन पर फेंक गए थे। सुहेल की चीख निकली थी, फिर भी वो हकलाते हुए बोला, नवाब साहब, वो रुशाल। अब नवाब आलियान फिर से उसके मुंह से रुशाल का नाम सुनते सीधा उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ा था। सुहेल की दर्दनाक चीख निकली थी। आखिर वो हिम्मत करता चिल्लाया, इससे पहले कि नवाब आलियान उसको और पटकते और उसके रुशाल को वाकई कुछ हो जाता। नवाब साहब, आपकी बीवी, मेरी रुशाल इस हवेली से बाहर चली गई है। ये सुनते नवाब आलियान का सुहेल पर उठता हाथ हवा में महलिक हुआ था। जहाँ उनकी आंखें अंगारा बरसा रही थीं, एक ड्राइवर का उनकी बीवी को बार बार मेरी रुशाल बोलकर वहीं उसके मुंह से रुशाल हवेली से बाहर निकल गई है, ये सुनते उनका वजूद पहली बार पूरी शिद्दत से लरज़ उठा था।